ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، صحت سلامتی رزق مولا مزید عطا فرمائے، ہر دشمن کے شر سے مولا امان عطا فرمائے، اتفاق اور اتحاد مولا عطا فرمائے، امام زمان شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہ گاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے، مولا کی معرفت عطا فرمائے، شہنشاہ کے منتظرین میں مولا شمار فرمائے، امام حسین اپنے عزاداروں میں شمار فرمائے، آپ کے گھروں پر بانیان کے گھروں پر مولا رحمت اور برکت کا نزول فرمائے، رزق حلال مولا زیادہ کثیر عطا فرمائے، حج و زیارات مولا نصیب فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفاء کلی عطا فرمائے۔ میرا مالک جو جو حاجت لے کر آپ رات کے حصہ میں صف عزا پہ بیٹھے ہیں، بڑے قبولیت کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے، مالک شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارنے آگے سامنے، چونکہ ایک کھلا ماحول ہے، گلی کی مجلس ہے، شیعہ سنی دوستوں کا مشترکہ مجمع ہے، تو ایک خوبصورت پیغام، خوبصورت بات آپ کے حوالے آپ کی مدد کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مدد فرمائیں گے تو بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ ڈھیر سارا سفر کیا آپ کی عشق میں، آپ کی محبت میں، پھر ڈھیر سارا کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھکاوٹ جہیں اتر جائے تاکہ اگلی مجلس تک فریش ہو جائے، چونکہ ذکر تھکاوٹ اتار ہی دیتا ہے، برکت ہی برکت ہے ذکر میں۔ بار بار ایک بات سامنے آ رہی ہے اور پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات رات کے حصے میں میرے سامنے کیوں آ رہی ہے۔ 2-3 دفعہ میں نے ٹالنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر سامنے آ جاتی ہے، تو جب 3-4 دفعہ ایک بات سامنے آ جائے تو پھر معصوم کا فرمان ہے کہ اس میں ہماری مشیت شامل ہوتی ہے، تاکہ منبر سے پھر وہی پیغام ہی پہنچ جائے۔ اب مولا وارث سے پھر سورہ مبارکہ طٰہٰ کی بالکل پہلی آیت تلاوت کرنی ہے، سورہ طٰہٰ کی، مولا مدد فرمائیں۔ لیکن آیت کی تلاوت اور ترجمے اور تفسیر اور تشریح سے پہلے جب تک میں ایک بات نہ کروں جناب کو لطف نہیں آئے گا بات سننے کا۔ بتانا یہ ہے آیت کی تلاوت سے پہلے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کیوں کی۔ آباد و شاد رہیں جی، پڑھی لکھی شخصیات تشریف فرمائے۔ سردی کا موسم تھا، سو تو نہیں گئے ہو، ٹھنڈا یخ پانی تھا، حسین کے پاک نانا نے بستر چھوڑا، ارادہ فرمایا محبوب خدا نے کہ میں باظاہر وضو کر کے اپنے خالق کو سجدہ کروں۔ جو باظاہر پہ نہیں بولا اس نے آگے کیا بولنا ہے، باقی نوکری تب شروع ہی ہو گئی ہے کہ ظاہراً میں وضو کر کے سجدہ کروں۔ سردی کا موسم، ٹھنڈا پانی، پہلا پانی کا چلو سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک پہ ڈالا، سردی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے سرکار بدن نے جھرجھری لی، یہ بندہ سردی تو لیندہ ہے، لفظ یہی اگر خریدا جائے تو وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا، بے دل ہو کے محبت کرتا ہے مصطفیٰ سے۔ کیا بات ہے یار، رات کیسے سے جو ہاتھ اٹھ گئے ان ہاتھ کو مجھے ٹیک مل گئی ہے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے جوان چلو وہ آگے مدد کر دیں گے جی، جیتے رہو بچوں، آپ زندہ باد۔ تو اس اللہ نے اپنے محبوب کے بدن کی جھرجھری کو دیکھا، جاگتے رہنا، سو نہ جانا، سونے مجمع سے پھر کیا نوکری کی جائے گی۔ فوراً کبریا نے آواز دی بلا تشبیہ، جبرائیل، جی مالک، سارے کام چھوڑ۔ کام ہی کیا کرتا ہے جبریل، یا پیغام لے کر آتا ہے یا عبادت کرتا ہے، پیغام تو ابھی لے کے آئے گا۔ اللہ نے کہا یعنی میری عبادت بھی چھوڑ۔ 1 2 3 ہائے 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 ہائے، مل گئے مجھے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈتا آدھی رات سے زیادہ وقت میں یہاں پہنچ گیا۔ قسم سے یہ 2-4 بچے بیٹھے ہیں، بس یہ بول پڑے تو باقی محلہ سارا ٹھیک ہے۔ ادھر والے بھی جو سامنے بیٹھے ہو سر مارتے رہنا، شیعہ ہاتھ اٹھا لینا، جو اہل سنت بیٹھے ہو سبحان اللہ کہتے رہنا۔ سارے کام چھوڑ، سجدے میں ہے تو سجدہ چھوڑ، رکوع میں ہے تو رکوع چھوڑ۔ آپ کو مزہ نہیں آیا اس گل دا؟ مالک جانا کدھر ہے؟ فرمایا وہ دیکھ میرے سجدے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے میرا محبوب۔ جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ۔
اڑ جاؤ تو داد تھوڑی ہے، چپ کر جاؤ تو میری پوری ہے۔ فوراً فنزل الجبریل علی الارض، جبریل زمین پہ نازل ہوا۔ آپ کی کیا بات ہے، اس نے دونوں ملکوتی ہاتھ شہنشاہ کی نالین پہ رکھے۔ آباد و شاد رہو، قسم سے دل لگ گیا آپ کے شہر میں آ کر۔ دونوں ملکوتی ہاتھ سید الملائکہ نے شہنشاہ کی نالین پہ رکھے۔ حسین کے نانا نے دیکھا، تو صبح کدھر تو صبح کیسے آ گیا؟ اس نے کہا سرکار اپنی مرضی سے نہیں آیا، حکم خدا سے آیا ہوں۔ کیا فرما رہا ہے میرا اللہ؟ آئے ہائے، اللہ کہہ رہا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ کہہ رہا ہے آئے میرا طاہر و طیب رسول، تجھے ضرورت ہی کیا ہے وضو کرنے کی؟ اللہ بس آپ جیسے دو چار اور مل گئے تو پھر ساری رات ادھر ہی ہیں۔ جو درمیان میں اور پیچھے بیٹھے ہو تھوڑے ہاتھ ساتھ ہیں تو تھوڑے تھوڑے چال ہو یار۔ جڑا ہاتھ لنگر کر سکتا ہے مصطفیٰ نو بھی سلام کر سکتا ہے۔ حیدری اللہ اکبر۔ تاہا کا معنی کیا ہے؟ لائیو چل رہی ہے، کیمرے شیمرے اب ہر جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ پوچھو اپنی مرضی کے علماء سے، شیعہ اپنی مرضی سے، اہل سنت اپنی مرضی کے علماء سے۔ تاہا کا معنی کیا ہے؟ طاہر، طیب، مطاہر۔ حسین کا نانا صرف طاہر نہیں مطاہر ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ طاہر اور مطاہر کسے کہتے ہیں۔ مثلا دودھ طاہر ہے، پانی مطاہر ہے۔ کیا مطلب؟ دودھ خود پاک ہے، پاک کرتا نہیں۔ خان جی توڑا علاقہ سار ماری جا رہے ہیں، واہ جی واہ۔ پانی خود بھی پاک ہے، پاک کرتا بھی ہے۔ تو حسین کا نانا مطاہر ہے۔ ایک لفظ کہوں جو اس جملے پہ نہ بولا نہ شیعہ نہ سنی، باقی جو بھی یہ لنگر شنگر کرے اور جائے۔ میرا دو طبقوں کے ساتھ میں ضامن کھڑا ہوں، تیسرے کا میں ذمہ دار نہیں۔ چونکہ شیعہ سنی دونوں رسول کو نور بھی مانتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، جالی کو بوسہ بھی دیتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اور حیات مصطفیٰ کے قائل بھی ہیں۔ تو دونوں سے میں مخاطب ہوں۔ اللہ نے کہا حبیب جو تیرا نام ہے نا محمد، اس نام میں اتنی طہارت ہے، جو تیرا نام زبان سے صرف لے لے اس سے کفر دور ہو جاتا ہے۔ تو وضو کرتا پھر رہا ہے۔ واہ 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 یار، دیکھو تو صحیح کیا رنگ لگ گیا ہے میرے مالک کی بارگاہ میں۔ واقعاً سفر میرا سجایا ہوا ہے۔ ایک بار ہاتھ چاندے ہو جوڑے جوان بیٹھے ہو۔ حیدری حیدری علی نام محمد۔ اصل میں مسٹیک ہو گئی ہے، غلطی جناب سے بھی ہم سے بھی۔ آپ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے علی کے فضائل ہم سے سنے ہیں، شان مصطفیٰ کسی اور سے سنی ہے۔ یہ مسٹیک ہے، یہ غلطی ہے۔ پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ علی کو بڑھا رہے ہیں۔ مصطفیٰ سے ہماری جرت ہے کہ علی شہنشاہ کو ہم معاذ اللہ مصطفیٰ سے افضل بنائیں، وہ علی جوتیاں مارے گا۔ علی میرا مولا ہے، محمد علی کا بھی مولا ہے۔ بہت اچھے لگے ہیں مجھے آج ماتمی حسین کے، جو آج میری مدد کر رہے ہیں آپ۔ ہاں آپ کی مدد سے پیغام پہنچتا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ نہیں، جس سے علی کے فضائل سننے ہیں، شان سرکار بھی اسی سے سننی ہے، تو پھر آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اور ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے، اس پہ جتنی داد دو تھوڑی ہے، جو کہ ہم سے ہوئی ہے۔ ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک محمد کو پورا نہیں مانا، جبکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر علی ولی اللہ۔ علی کو مولا ماننے سے پہلے محمد کو مولا مان جی وہ پہ حیدری آئے۔ بکریاں چرانے والا رسول مجھے نہیں آتا، وہ کسی اور بندے نو بلا۔ یہ کون سی شان مصطفیٰ ہے؟
کہ سرکار تو بکریاں چرائی رکھی ہے. وہ سرکار کی اپنی مرضی ہے، چرا لی ہوں گی، وہ مالک ہے. تو اس کو ہم یہ فضیلت نہیں، یہ واقعہ ہے. جس طرح سیدہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مولوی کہتے تھے چکی چلانا سیرت بطول ہے، یہ فضیلت بطول نہیں، یہ واقعہ ہے. یہ شان سیدہ نہیں کہ چکی چلاتی تھی حسین کی ماں. اور یاد رکھے زمانہ، کبھی بھی سیدہ چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا. آئے 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 آئے. جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں ان ہاتھوں کا جعفر مقروض ہو گیا ہے. قبر تک سلام کروں گا آپ شخصیات کو. اسی طرح یہ واقعہ ہے کہ سرکار مالک ہے، دل کر گیا ہو گیا بادشاہ کا تو چرا لی ہیں بکریاں، تو کیا ہو گیا؟ واہ جی واہ. ہر ویلے تے ڈریا ہوا بندہ میرے نال ہے. اتھے ہو جا خاں پوچھتا رہے انہوں نے کیڑا آ رہے کیڑا جا رہے. جب یہاں آ گیا تو حسین کے پیرے میں ہے. اب جو ہوگی حسین جانے اور اس کا کام جانے. جس کو زندگی پیاری ہے جان چھوڑ لی کی. وہ کیمرہ مین ہے، وہ تصویریں بنا رہا ہے، بنانے دو اس کو. یہ رواج ہے آج کل پر. کیا کریں، جب رواج میں پھنس گئے تو پھر پھنس گئے. یہ بچوں کا شوق ہمیں لے ڈوبا. اگلے بندے نے بھی پتا ہے کہ اتھے پہ پڑ دے اتھو ٹپ کے. یار کتنے مشکلات ہیں ہمارے لیے. قسم سے آپ کو بتائیں تو آپ کہیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو بتانا ہی نہیں چاہتے ہم. بس آپ کے ساتھ ہم سفر ہیں. جدھر تسی اسی ادھر ہی. تو انہوں سمجھائیے تسی لڑ پینے سمجھ ناراض ہو جانا ہے. تو انہوں ناراض اسی کرنا چاہتے نہیں. علی دے شیعہ کو کون ناراض کرے. سلامت رہے. کہاں پر تھے؟ بکریاں چرانا کوئی شان مصطفیٰ نہیں سرکار، یہ واقعہ ہے. بکریاں چراتا تھا حسین کا نانا. غریب گھر کا بچہ تھا. کچا سا ایک مکان تھا. چمڑے کا ایک بستر تھا. ایک مٹی کا پیالہ تھا. یتیم تھا، غریب تھا. کپڑوں کو ٹانکے لگا کر پہنتا تھا، جوتی کو ٹانکے لگا کر پہنتا تھا. بے وقوف نہ بنو. کلمہ پڑھتے ہیں ہم سارے حسین کے نانا کا. 6 منٹس کی داد ہے کراچی میں. یہ بھی مجھے کراچی سے کم نہیں لگ رہے. بے وقوف ہو. سادگی شرافت کی دلیل ہے، غربت کی نہیں. سرکار کی سادگی کو دیکھ کر غریبی نہ لکھ. اگر ہاتھ ہاتھ ڈلے نہیں کرنے، ابھی جائیں پہ رکھنے. میں ایک جملہ کہنا ہے جو انہوں نے نہیں اٹھایا وہ نہ چاہون. جوان بزرگ ہاتھ نام ہی چاہون دے خیر جوان ہے مرضی ہے. اے اس محمد کو غریب لکھ رہے ہو. خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب جس سیدہ کا پورا عرب مقروض تھا، وہ سارا دن محمد کی جوتی صاف کرتی رہتی. آپ کی کیا بات ہے؟ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا لنگر پتہ نہیں کیسے کرتا ہے. روٹی کھاون دا والے حسین دے نانے نو سلام کرن دا والے. حیدر اللہ اکبر. ہاتھ بلند فرماؤ جوان. حیدری آپ کی زندگی ہو. نہیں اج ویکھن دیو. دن ہوندا تے نس ویکھ دو. اللہ دی قسم ملتان جانے تابوت دی برآمدگی اذان سے پہلے. مولا کرے گا پہنچ جائیں گے. آپ کی نوکری بھی پوری کریں گے. آپ ٹینشن نہ لیں. جہاں آپ کہیں گے اتنی دیر پڑھیں گے. پھر مولا وارث ہیں. سادگی شرافت کی دلیل ہے، غربت کی نہیں. خدیجۃ الکبریٰ جیسی سیدہ جس کا پورا عرب، صرف سعودی عرب نہیں، عرب ادھر والو پورا عرب میں سارے ہیں. پورا عرب جس کا مقروض تھا. بڑے بڑے تاجر، بڑے تاجر سیدہ کے مقروض. قسطیں معاف کروانے آتے تھے، قرضہ لینے آتے تھے. دستخط فرماتی تھی حسین کی پاک نانی. جملہ میں کہوں گا اور اس پورے پنڈال کا ہر شیعہ سنی دوست جعفر کو داد نہ دے. کل پرسوں جب بھی دل کرے بس مجھے دعا دے دینا یار، یہیں پہ دے دینا. پورا اب زور بھی نہیں لانا، انج بھی نہیں کرنا، گل وڈی ہے. پورا عرب سیدہ خدیجہ کا مقروض تھا، ابو طالب نہیں تھا.
दात थोड़ी हो गई है, हुण घड़ी वेखनी पै गई है जी। ना 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 ना, जिथे तुसी थकना मैं एवें ठेका लिया कि सारी रात में खलोता रहा, मैं दिहाड़ी भी आया। जितनी देर जनाब हुक्म करेंगे वसूल फरमाएंगे उतनी देर ही बोली लगाई जाएगी। आए आए आए। उस मुस्तफ़ा को गरीब लिख रहे हो नहीं, ये शान मुस्तफ़ा नहीं, ये वाकयात है। हद हो गई है। देखो भाई, तुम्हें समझना पड़ेगा, शान मुस्तफ़ा के लिए अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। मौलवी मस्कीन को क्या पता शान मोहम्मद क्या है, नुतफे की पैदावार को क्या पता नूर खुदा क्या है। अली जैसा सुल्तान आज़म कायनात का अनोखा इमाम मौल, मेरा शहनशाह बहुत बड़ा इमाम है, बहुत बड़ा मौला है। वो सरकार मोहम्मद के सामने हाथ बांध कर कहते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूँ। वाह 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 वाह। दो चार बंदे भी मिल गए तो मेरी बख्शिश पक्की, और जनाब के भी सवाब और बुलंदी दर में इजाफा हो जाएगा। अली ने फरमाया मैं मोहम्मद का अब्द हूँ, ये नहीं फरमाया मैं रसूल का अब्द हूँ। मैं होता तो दाद देता, मैं नबी का अब्द हूँ, नहीं मैं मोहम्मद का अब्द हूँ। अगर तो आपके शहर में मुझे मिल गई कीमत तो जिंदगी वक्फ है आपके नाम, कीमत ना मिली तो घर है मेरा, वैसे खाना शाना खाने आ जाएंगे, मजलिस वही पड़ेगा जिसको जनाब पसंद फरमाएंगे। मजलिस फिर हाँ, फिर रेत पर मोती नहीं बखेरे जाएंगे, वहाँ कीमत लगाए क्यों जहाँ बिके ही ना। मिल गई कीमत तो फिर सांसों तक आपके मैं नौकरी करता रहूंगा। मुझे हुसैन की कसम है, मोहम्मद का अब्द कहा अली ने। मैं जिंदगी में जुमला नहीं पढ़ा जो तेरे शहर में पहली दफा पढ़ने लगा हूं। ये नहीं कहा मैं रसूल का अब्द हूं, मैं नबी का अब्द हूं, मैं मोहम्मद का अब्द हूं। बस यही समझ लो, जब यही शहनशाह मदीने वाला सुल्तान मोहम्मद बन के बैठा होता है तो अली कहता है मैं मोहम्मद का अब्द हूं, और जब यही मोहम्मद रसूल बन के खड़ा होता है तो मैंने सुना है यही रसूल कह रहा होता है नाओ दे अली जन मजहर। मिल गई कीमत चार से, मिल गई भाईजान। मैं सलाम कर रहा हूं आपके शहर को, इन जवानों को, बच्चों को, शिया सुन्नी दोस्तों को। और यहां पर भी अब्द का मानी गुलाम जिसने किया है वो उसने जाहिलाना तर्जमा किया है। अंगूठा छाप लोगों ने क्या है कि अली मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम है। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद या अब्द का मानी गुलाम नहीं है, अब्द का मानी अब्द है। जिस तरह मोहम्मद, चुप क्यों कर गए हो यार, या आसमान पे चले जाते हो या जमीन पे चले जाते हो, दरमियान में रहो यार ताकि मेरा दिल लगा रहे। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह के अब्द है, सुबहान अल्लाजी असरा बे अब्दिही, अल्लाह कहते हैं मैंने अपने अब्द को सैर कराई। और जब शहादत वाला कलमा हम शिया सुन्नी पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले सरकार की अब्दियत की गवाही देते हैं, फिर रिसालत की गवाही देते हैं। तो जिस तरह मोहम्मद शहनशाह अल्लाह का अब्द है, वैसे अली भी मोहम्मद का अब्द है। गुलाम तर्जमा करते हुए सोचो तो सही, बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं। जियो जियो, सलामत रहो, सलामत रहो। हाथ ऊंचे, हैदरी। आपकी क्या बात है सर, मेहरबानी आपकी ताईद मेरे साथ शामिल है। शाबाश बेटा, मौला आपको सलामत रखे, सेहत सलामत। जिस तरह चलें आगे, यू मोड़ में काटने लगा हूं, अब देखें किस स्पीड में काटा जाता है। अल्लाह ने कहा हबीब हमने कुरान इसलिए नाजिल थोड़ा किया कि तू मुशक्कतें बर्दाश्त करे, तुझे क्या जरूरत है वजू करने की, सजदा करना है तो कर। तो ताहिर है, तो मुताहिर है, तो मोहम्मद है, तो महबूब है मेरा, तो यासीन है, तो ताहा है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, इश्क़ अव्वल है, हुस्न अव्वल है, खल्क़ अव्वल है, खुल्क़ अव्वल है, तू कायनात का मालिक है, तू सुल्तानुल अंबिया है, तू खातिमुल मुरसलीन है। तेरे ऊपर मेरा दीन अकमल है, कुरान मुकम्मल है, तू मेरा नाज है, तू बेदिल का दिल है। सही हो गया, समझ आ गई। अब मोड़ काटो, बच्चे की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और जनाब भी खुश हो जाएंगे। जितना भी नफीस और नाजुक इंसान हो ना बंदा, वो सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, गर्मी नहीं।
آئے 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 ہمارے اتنے دوست ہیں جو گرمیوں کے موسم میں سارا دن ایئر کنڈیشن اے سی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، شام کو سورج تھوڑا غروب ہوتا ہے تو پھر بہ رہتے ہیں یار گرمی برداشت نہیں ہوتی. نفیس ہیں، بڑے لوگ ہیں، نفیس لوگوں سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، سردی جتنی بھی ہو جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی مالک، جس مصطفیٰ محبوب کو تو ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکا، ٹھنڈے پانی کا وضو، میں نے خود دیکھا ہے تو نے خود اسی محبوب کو ایک چٹیل میدان ریت پر سورج کی دھوپ میں کھڑا کر کے کہا پہنچا علی کی ولایت. واہ 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 واہ. ہاتھ تے چاہو یار جڑے جوان بیٹھے ہو، کیوں کنجوسی کر دے ہو یار؟ ہم اتنا سفر کر کے آگے تمہارے یہ ہاتھ باندھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یار. کبھی ہاتھ چاہ کے ساڑھا حوصلہ بھی بتایا کرو. ہاتھ اچھے حیدری آپ سلامت رہے. شدید ترین گرمی. پتہ ہے غدیر کا اعلان کس ٹائم ہوا ہے؟ خطبہ غدیر کب شروع ہوا ہے؟ یہ آج کے وقت کے مطابق 11 اور 12 کے درمیان کا وقت تھا دوپہر کا. واہ واہ، یہ مالنا ٹھیک ہے جی. ادھر والے بھی مہربانی فرما رہے ہیں. آج کے وقت یہ کتنی، میں آپ کو غدیر سناؤں، 10-12 دن لگے ہیں. یہ 30-35 منٹ والا کام ہی نہیں. 4.5 گھنٹے کا خطبہ ہے سرکار کا، تو وہ 30 منٹ میں ختم ہو جائے گا. ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے کرتے صدیاں گزر جائیں. حسین کے نانا کا خطاب ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت و خلافت کے لیے. وہ ویڈیو والے داد بھی دیتی کرو، ورنہ شک پہن دے کہ جاسوسی پہ کر دے. یہ پکی بات ہے، یوں کرنا ہے تو بولنا بھی پڑے گا تاکہ تیری آواز ہی بچ آوے کہ تو آپ خوش پیا ہوندہ سے. بڑا سیانہ کر دیتا ہے. ہاں ہاں، عقل اللہ نے کیوں دی ہے؟ علی کے شیعہ کو بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے، چونکہ تو علی کا شیعہ ہے. دنیا ساری تیری دشمن ہے. ان دشمنوں میں تجھے چلنے پھرنے کے ڈھنگ علی نے خود بتائے ہیں. ہاں یہی تو بتانے لگا ہوں. سارا تجھے ذرا انتظار تے کرو، اتھے ہی پہ آؤ نا. ذرا ہوں چپ رہا میں نے سنی صحیح. میں تیرے سوال دا جواب دینے لگا. سوال تو بندہ بڑا چھاتی چیر کے کرتا ہے نا، جواب سننے کی بھی طاقت ہونی چاہیے. جسے سوال کرنے کا ڈھنگ ہے اس کے کانوں میں جواب سننے کی طاقت مولا عطا کر دیتا ہے. ہو تو پھر جاگنا. 4.5 گھنٹے پرنالے ہیں پسینے کے، جبینے مبین سے، جس کے پسینے سے نبی اور فرشتے بنے ہیں. یوں علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. میرا دل کرتا ہے میں یہیں کھڑا رہوں. تمہیں تو لطف ہی نہیں آیا. 4.5 گھنٹے ہاتھ نہیں چھوڑا، اور آخر میں فرمایا اگر میں محمد پورا 1 سال، داد نہ ملی تو میں گیا، پورا 1 سال یہیں کھڑے ہو کر علی کے فضائل پڑھتا رہوں، میں تھکوں گا نہیں. واہ 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 واہ، مل گئے آپ جیسے لوگ مجھے. میں نے کبریاء کی بارگاہ میں سجدہ، آپ تیرے سوال کا جواب آنے لگا ہے، سجدہ کر کے پوچھا سرکار یہ وہی محبوب نہیں جس نے ٹھنڈا پانی ہاتھ پہ ڈالا، بے دل کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی، اور تو نے کہا تجھے ضرورت ہی کیا ہے وضو کرنے کی؟ آج اتنی دیر دھوپ پہ کھڑا کر دیا، آج محبت کدھر گئی؟ اللہ کہتے محبت آج بھی ہے. تو پھر کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ وہاں ٹھنڈک برداشت نہیں یا دھوپ کیسے؟ اللہ کہتے وہاں میں نے اپنی محبت بتائی ہے کہ مجھے محمد سے محبت کتنی ہے. یہاں میں نے بتایا ہے کہ علی واجب کتنا ہے. تو آجا زندگی آؤں میں علی اہم کتنا ہے، علی میں کتنی ولایت و حق حق شاہ بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. معراج ہو گیا. یہی تو آپ کا معراج ہے. علی اور آل محمد کے فضائل ہی مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، صلاۃ مومن کی معراج ہے، اور معراج میں ہی علی ہوتا ہے.
ٹھیک ہو گیا نا جی؟ کھڑے ہیں سرکار یہاں پر 1,30,000 1,40,000 1,25,000 یہ 3-4 روایتیں ہیں جو غدیر میں لوگ تھے. ان میں 70,000 بندے مدینے سے آئے تھے سرکار کے ساتھ حج کرنے مکے مدینے سے. سنیا جائے صرف سنیا جائے. میں نے 70,000 بندے سرکار کے ساتھ آئے تھے. 5,000 بندے ایسے تھے جنہیں سرکار نے عرفات کے میدان میں حج کے دوران ان 5,000 بندوں کو بلا کر کہا تھا کہ تمہارا حج کے بعد میری بات سنے بغیر گھر جانا حرام ہے. 5,000 بندے. 6 بندے ہمارے برے صغیر کے تھے. مزہ نہیں آیا؟ برے ہمارے علاقے کے بھی تھے اعلان غدیر میں. علی بھی علی ہے. علی جیسا مقدر بھی میں نے کسی کا نہیں دیکھا. یہ علی کے مقدر سے جلانے اور ہے کیا؟ ورنہ علی نے معاذ اللہ کسی کا کیا کیا ہے؟ 1400 سال کے بعد بھی علی سے دشمنی. نہ علی نو ویکھیا ہے، نہ علی نال ٹریے نے، نہ علی نال کوئی ہاتھ ملایا ہے. ایویں دشمنی. اور شیعہ سننے کی بات نہیں کر رہا میں. تمہارا اختلاف آج کے بعد ختم اگر میری بات پہ غور فرماؤ تو. شیعہ علی کو پہلا امام مانتے ہیں، اہل سنت علی کو چوتھے خلیفہ مانتے ہیں. تو جھگڑا تو ختم ہو گیا. ہمارا دین علی سے شروع ہوتا ہے، ان کا دین علی پہ پورا ہوتا ہے. اب آپ تھکتے جا رہے ہیں، میں مصاحب کے قریب آ جاؤں. تو یہ جو غدیر ہے نا، غدیر، یہ یہاں سے راستے نکلتے ہیں، یمن کی طرف، شام کی طرف، مدینہ کی طرف، ادھر سارے راستے یہیں سے نکلتے ہیں. سرکار حج کے بعد جہیں آ کر تشریف فرما ہو گئے، لوگ آتے سرکار کا سلام کرتے، سرکار دعا دیتے، اپنے وطن کی طرف چلے جاتے. کچھ چلے گئے، کچھ آ رہے تھے. 6-6 7-7 میل لوگ چلے گئے اور 5-5 6-6 میل لوگ پیچھے تھے جو آ رہے تھے. جبریل آ گیا. اللہ کے رسول اللہ کہتے ابھی پہنچا. علی کی ولایت کا اعلان، خلافت کا کار ابھی یہیں کھڑے کھڑے. حسین کے نانا نے حضرت بلال کو بلایا. کراچی سے اسلام آباد تک میں شیعہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے اس جملے کی قیمت دے. ابھی تک نہیں ملا. ہو سکتا ہے گھر ہے میرا، گھر سے مل جائے مجھے، پھر بیت ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. حضرت بلال کو بلایا. بلال جی سرکار، یہ جو آگے جا رہے ہیں ان کو پیچھے بلانا ہے، یہ جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے. مولا میں اونچی آواز میں دوں ان کو آواز کہ اگلے پیچھے آ جاؤ، پیچھے والے جلدی کرو؟ فرمایا آواز نہیں دینی، میں نے کرنا ہے علی کی ولایت و خلافت کا اعلان، تو اذان دے. اسی جملے پر تو میں ڈھونڈ رہا تھا جہاں پر 2-4 دوستوں نے مہربانی کر دی. ہاں اذان دے، اذان نہ ہو تاریخ میں میری زبان کاٹ دینا. اس نے کہا سرکار اذان، وقت تو کوئی نہ دے اذان. اس نے کہا سرکار یہ 7 میل پر ہیں، وہ 6-6 5-5 میل پر ہیں، میری آواز سنیں گے؟ کاش یہ لفظ پڑھتا کوئی اور سنتا. میں پڑھتا چنگا ہاں یا نہیں، میں سنتا بڑا چنگا. سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا، جس کو آتا ہے وہ فن کا استعمال کرے ضرور، چونکہ مولا نہیں آتا. جو کیا سماعت کی طاقت. اس نے کہا مولا میری آواز سنیں گے؟ اٹھا جلال قیالم میں حسن کا پاک نانا. فرماتے ہیں یہ 7 میل اور 6 میل والے کیا ہیں؟ میں علی کی خلافت و ولایت کے لیے اذان دلوا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ جو صلب میں ہے وہ بھی سنے گا. اور آج اذان میں ایک جملے کا اضافہ کر. کون سا؟ حی علی خیر العمل. سر مارو، سر مارو نا تو کہ تم شیعہ جو ہوئے، علی والے جو ہوئے، تمہاری مرضی جو ہوئی. حی علی خیر العمل. چونکہ یہ عمل کا سنیں گے تو جلدی آ جائیں گے کہ آج کون سا عمل ہمیں بتانے لگا ہے. ادھر والوں نے سنا، ادھر والوں نے سنا، لوگ جلدی کیے، سواریاں باندھی، سرکار کے سامنے آ کے پیش ہو گئے. چھوٹے چھوٹے جھاڑیاں تھیں غدیر کے میدان میں، ان کے نیچے لوگ بیٹھ گئے کہ سائر کے نیچے بھی بیٹھے رہیں گے اور سرکار کی بات بھی سن لیں گے. سرکار نے علی کا ہاتھ اٹھایا، جبریل آ گیا. سرکار اللہ پہ آن دے، پہلے جھاڑیاں جھوڑیاں پودے شودے کٹاؤ. اللہ دی قسم. سرکار نے کہا اٹھو بھی یہ کٹو. ساری کٹیج گئیں. ٹیلے تھے ریت کے، ٹبے دا بھی سایہ ہوندہ ہے نا جی. یہ اس سائے کے نیچے بیٹھ گئے. پھر جبریل آ گیا. اللہ کہندے ٹبے سدھے کرا.
میں نے کہا مالک غریب حج کے تھکے ہوئے ہیں سائے میں بیٹھے رہیں گے کیا ہو جائے گا اعلان ہی سننا ہے نا تو سن لیں گے اللہ کہتا ہے بندے ہیں میرے میں ان کو جانتا ہوں یہ قیامت والے دن یہ عذر پیش نہ کریں میں تھکیا ہویا ساں میں سائے تھلے بیٹھا ساں میری اکھ لگ گئی میں ویخ ہی نہیں سگیا بھی ہاتھ کے دا سی یہ جو ہاتھ نہیں اٹھایا تمہارے ہاتھوں کا میں کیسے سلام کروں کوئی ہے بیٹھا جو لنگر کرتا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے یار یہاں اٹھانے میں کوئی ٹائم لگتا ہے یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ سمٹ گیا میرا بیان حیدری یا علی من قدم مالا نعرہ ہکو نعرہ چمارو جی حیدری لمبے نعرہ دے موڈج نہیں پھر صحیح آپ کی کیا بات ہے پلانوں کا ممبر بنایا پڑھتا کوئی ہو رہے تھے گل میرے پاندے نے میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ یہ اس کا پلان لے لے اس کا نانا سرکار زبردستی بندے نہیں بٹھا رہا اللہ کا حکم تھا کہ ممبر ایسا بنا جو اس سے پہلے نہ بنا ہو نہ پھر بنے اور ویسے بھی عرب کا رواج تھا اونٹوں پہ سفر کرتے تھے تو حبیب یہ پالانوں کا ممبر اس لیے بنا کہ جب یہ اونٹ پر پلان رکھیں گے انہیں علی کی ولایت اور خلافت یاد رہے گی سر مارتے رہو میں دل راضی کھڑا ہوں 4.5 گھنٹے ایک ممبر پر 2 خطیب کھڑے ہیں محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ ٹھیک ہو گیا نا جی ایک جملہ کہنے اس قیمت چاہیے پھر 2 جملے مصاحب کے سنو پھر مجھے چھٹی دو پھر زندگی باقی تو ملاقات ہوتی رہے گی آپ کو تھکانا بھی نہیں کافی ٹائم ہوگا 40 منٹ ہونے والے مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے 4.5 گھنٹے حسین کے پاک نانا کھڑے رہے اہمیت دیکھنا اپنے مرشد علی کی پھر دل کرے تو ہاتھ چاوی ورنہ خیر ہے یار پھر کبھی داد مجھے دے دینا یا واٹس ایپ پہ واہ واہ کر کے لکھ کے بھیج دینا کہ جعفر بھائی واہ واہ میں تمہارے واٹس ایپ پہ بھی تمہیں دعا دے دوں گا یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں 4.5 گھنٹے شہنشاہ کھڑے رہے علی کا ہاتھ پکڑ کے تو پھر ہمیں کافر شافر کہے کہ اگر کوئی بچے پال رہا ہے نا تو ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کے دشمن نہیں ہمیں کافر کہی جا بچے پالی جا ہم کسی کو کچھ نہیں کہنے والے نماز سے لے کر توحید تک سرکار نے جو بھی بتایا ہے بیٹھ کے بتایا ہے علی کی ولایت کا اعلان کھڑے ہو کے کیا پتہ نہیں کیا اہمیت رکھتا ہے قرآن اور خدا کے نگاہ میں علی کہ خود علی کا مولا علی کا اعلان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چیپٹر یہ ایسا ہے کہ ساری رات گزر جائے سارا دن گزر جائے ایک جملے تے غور فرمایا جائے حکم میں یہی دیتا نے جتنی دیر سرکار مصطفیٰ نے غدیر دا خطبہ دیتا ہے اتنی دیر کھلوتی رہی ہے محمد دی تھی وہ تو اڈی ہے تو جعفر اپنے پتر قربان کر دے میری نسل ایڈی قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی ہے سنان واسطے علی دی زخمی دی شام میں چون دی تو اڈی مہمان بن کے بیٹھی آدھ رات تو زیادہ وقت ہو گیا تو انہوں بھی سلام میں جڑے اپنا آرام چھوڑ کے تشریف فرماؤ لیکن زخمی دی علی دی بھی تو تیرے شہر اچ مہمان ہے انہیں میرے تو بھائی جڑے پردے سن پہ انہیں فرمایا نہیں کہ لوگاں نو عید یاد ہے حسین دے نہ جوان ازاداراں نو صرف حسین دی غربت یاد ہے سال اچ 2 عیداں ہوندیاں نہیں 2 عیداں بطول دی دھیاں دے کوفہ کھا گیا چھوٹی عید آئیے تے زینب یتیم ہو گئی بڑی عید آئیے تے مسلم شہید ہو گئے لیکن شبیہ ذوالجناب برآمد ہونی ہے اکبر دے پاک بابا دی غربت حسین دے 2 جملے پڑھنے پرسوں حسین نے احرام توڑ کے سفر شروع کرنے سر تھلے نہ کیتا کرو پتر ذرا اچھے چاہ کے ہے کیتے کرو فضائل اپنی مرضی نال سن لیا کر مصائب بی بی زینب دی مرضی نال سن لیا کر کدی سوچیا کر جڑی تیرے کول ٹور رہی ہے انہوں ہے تیری چاہی دی ذاکر نو ہے نہیں چاہی دی علی دی دھیج پر تیری ہے سننا نہیں بیٹھی اور حسین غریب نو ضرور ہے کیتا کر انہوں سکیاں بہنا نہیں رو سکیاں تو اڈی ہے سنن واسطے علی دی دھی مہمان ہے نہیں پڑھنی چاہیے لمبی چوڑی شہادت ساری شہادت غریب کربلا دی جناب نو یاد ہے اور جڑی اسی پڑھی ہے نا تو ڈر تو پڑھی ہے انج شہید نہیں ہویا حسین بہت غریب ہے شبیر جناب زینب عالیہ ملکہ شام دا مینوں تے حکم ہے میں جھوٹ نہیں بولوں جھوٹ بولوں تو بی بی مجھے سزا دے بی بی آکھیا دسیا کر جدو میرے غریب حسین ویر دی شہادت پڑھ دے نا دسیا کر انہاں نو کہ انہاں 9 لکھ نے اپنی زبان مصائب پہ پڑھ دا حکم یہ دیتا نے انہاں 9 لکھ نے حسین نو انج مارے ہے جی میں کوئی بے وارث نو مار دے
اللہ مان اللہ مان اللہ مان. بڑے بڑے ازادار تشریف فرماؤ یار, بڑے بڑے بانیان تشریف فرماؤ, زنجیر زن ماتمی ازادار تشریف فرماؤ. اور توڑے سید و ساجدین علیہ السلام, میں نوکر ہو گیا جی, نوکر ہو گیا جرے ہاتھ چاہ کے بیٹھ پہ کر دے ہو زینب دے غریب بھیرا دی غربت تے. اور ایک توڑے سجاد امام علیہ السلام خون رومانا لئی میرے اپنے مولا دا بھیجن تھکتے گئے ہوگے ایک باری ہے کریا جی. سید و ساجدین علیہ السلام دا فرمانے میں سمجھا نہیں سکدا, وہ فرمان میں سنا سکدا سمجھا نہیں سکدا, کیونکہ میں نے خود 2 دن تو بعد سمجھ آیا سی. اور میں جلدی جلدی کی میں سمجھا لما, خود اللہ تو انہوں توفیق دے بیتے سمجھ جاؤ. سجاد فرمین دن 10 محرم والے دن جدن میرا بابا حسین کلہ رہ گیا ہی نا, سجاد فرمین دن جتنے اس میدان کربلا آوازاں بلند ہوئیں نا, مارو مارو, میں سمجھا نہیں سکتا خود سمجھو. فرمین دن اگر ازادار و آواز سن لوے کدی ہسے گا نہیں, کدی ازادار خوش نہیں ہوئے گا اگر وہ آوازاں سن لیندہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ آدھ رات تو زیادہ وقت ہو گیا ہے, سونا اللہ دی قسم ہے تو سہد کی تھی بیٹھے ہو. تو آنے تو کتنی راضی ہوگی ہے جناب زینب عالیہ. کوئی خاص صفحے ماتم دا اہتمام کیتا ہے بانیان میرے ویرانے کہ سیدہ مہر پلان دیئے یار. رات دیسی سج بھی کوئی بندہ اتنی ہے کر دے, یہ اکھاں تا نہیں سمندر بن گیا نے وکھو تو صحیح ہے. تو آنے اکھاں دا میں دل کر دے بوسا لے لواں جنہ شبیر علیہ السلام واسطے وصفیاں نے. ہائے ہائے میں نوکر ہو گیا. لاکھ انسان حیوان بن گئے, ایک حیوان پہ انسان بن گئے. سبحان اللہ. عجیب انوکھا غریب ہے حسین. میں مر جاندہ تے غربت شبیر تانوں, میں کاش وقت آندہ جلدی ظہور کرے پردے آلہ سرکار, خود آ کے تینوں دسے بھی نہ 9 لکھ نے کنج مارے حسین. میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں جو لوگ ناراض ہو جاندے نے تُسی سخت پڑھ جاندے ہو. کی کریے یار, کتاب بنج لکھیا جو ہے شمر بغیرت کیڑی امید ہے کہ وہ کڈا کوئی پیار نال ماریا ہوئے گا انہیں اکبر دے بابا نے. اس پاسے تھوڑی ہے کریا جڑے جوان بیٹھے ہو, میں ہاتھ بنی کھلوتا, ناراض نہیں ہونا. میرے بزرگ ہے پہ کر دینے, جوانہ دی منت پہ کر دے. تو آڈی ہے تو جعفر سارا قربان. ایک جملے تے مہر لوا دیو میں نے علی دی معظمت ہی تو جتھے بھی تشریف فرما ہونگے, چونکہ حکم ہے کہ تو آڈی ہے دی وجہ تو سین دستخط فرما دیں اسا غریبان دے لفظاں تے. میں تو آڈا مہمان ہی ہاں, تو آڈا بھرا بھی ہاں, تو آڈا عزیز بھی ہاں, کسے تو نکاں کسے تو وڈاں. آج ایک مہر تے لوا دے, رات تو زیادہ وقت ہوئی, نماز تہجد دے قریب وقت ہو گئی. علی دی معظمت ہی مسلح تے بیٹھی میں نے دستخط کروا دے. بس انج سمجھ لے ضربہ لگیا نے 13, ٹھیک ہے نا. پہلی ضرب تو لے کے ہون میں سمجھا نہیں سکتا, پھر پہلی ضرب تو لے کے نا 7ویں ضرب تک دھی منتہ کر دی رہی ہے, 7ویں تو لے کے 13ویں ضرب تک پیوں منتہ کر دا رہی ہے. شمر نو آندہ میرے سامنے میری سکینہ نو نہ مار, دیندہ ہاتھ آزاد ہے ایک باری ہولے ہولے سر تے مارو چاہ. تو انہوں جزا عطا فرمائے گی جناب سیدہ جنت البقیع علی دکھیا بی بی, تو انہوں جزا عطا فرمائے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. کیا آزادار لوگ ہیں یار, کیا آزادار لوگ ہیں یار. مولا میں نو معافی دیویں تو میں ضرور میں نو آنا چاہیے دا سی. تو آڈی آزاداران دی زیارت ہو گئی ہے, اتنے مخلص لوگان دی کدو زیارت ہونی سی. کوئی مہر لگی ہوئی ہے سیدان اس مجلس اور آزاداران دی اکھاں تے. اللہ اکبر. دو جملے آکھن دے شبیر زور جنا ادھر برامد ہونے سامنے تو اتھوں قریب لے آنا میرے مالک دی سواری. 2-3 جملے ہی آکھنے نے, ساری شہادت نہیں پڑھی جاندی غریب دی. مر جائے بندہ, اللہ دی قسم مر جائے. بس اتھے ایک منٹ, میں 2 منٹ میں نو دینا, میں معافی پہ مگنا آزاداراں تو سا مولا دی سواری لے کے پہ آندے ہو. جڑے زوار ہو نا کربلا دے تو آڈے روندی آکھاں دی قسم, اے نہر القماں نہر دے اس کنارے والے پاسے تو آڈے ہائے 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 وہ میں صدقے جامع پتر تو ساتھ حد کر دیتی ہے یار. نہر دے اس کنارے تے جعفر صادق مولا دا باغ ہے, اور دوسرے کنارے تے مسجد امام زمانے. تو آڈے وقت آئے زیارت کر کے آئے ہو. میں اتھے جا کے علماء کرام نو پوچھے 12ویں دی مسجد اتھے کیوں؟ انہیں کہ اس وقت اتھے مسجد ہے جدو 12واں کربلا تشریف لے کے آندے نے نا, پوری کربلا قائم پانی روندے, جدن اتھے آندے نا جتھے مسجد اتھے 12واں خون روندے. ایک صحابی نے تیرے مولا نو پوچھیا اتھے خون کیوں روندے ہو؟
فرمیندے نے او جگہ ہے جس جگہ تے میرا دادا بھج دے گھوڑے دی پشت تو زمین تے آیا ہے۔ اللہ جانے کیڈا اوکھا زین تو زمین تے آیا ہے جو 12واں ہاتھ اچھے یار سر تے یا سینے تے مارو غریب دا ماتم ہی سواری آ گئی ہے۔ بس اتھے ہو سکتا ہے میں چھوڑ دے ماں او سوالی ہاتھ بن کے آدھے مولا مولا زین تو تے اتھے اترے نے مقتل گاہ تے بہت دور ہے ہون بھی کلومیٹر 2 تو زیادہ فاصلہ ہے چھوٹی گڈیاں چل جانے بزرگاں اور معذوراں واسطے الیکٹرونک گڈیاں جوان پیدل جاندے نے جانا بھی چاہیے ہے مولا اتنا سفر تو آڈے دادے نے مڑکنج کیتا ہے ماتم کر کے آدن جتنی دیر میرے دادے دے ظاہری بدن جو طاقت رہی ہے کدی اکبر دا نام لے کے ٹر دا رہی ہے سر تے ہاتھ مارو سواری آ گئی کدی قاسم اور عباس دا نام لے کے سفر کر دا رہی ہے کدی آن محمد نو ادھر والے بھی سر تے تھوڑا تھوڑا ہاتھ مارو چاہ میرے پتر جوان بیٹھو ناراض نہ ہویا جے تو ان تکلیف پہ دینا ٹر دا رہی ہے فرمیندن اس مقام تے آ کے میرا دادا زمین تے جھڑ گئے میرے دادا دی ظاہری طاقت مک گئی سوالی آندے مولا طاقت تے مک گئی سفر تے اجے بھی اگے میں مقتل گا دا ہونے یا اللہ کرے میں مراں یا اللہ کرے تسی سارے ہے کرو مولا اگلا سفر مڑ تو اڈے دادے نے کنج کیتا ہے فرمیندن اسے گل تے خون پیاروں دا اگلا سفر شمر کتے نے بھینہ دے سامنے میرے دادے دیا ظلفائیں چا ہاتھ پا کے کچھ اس انداز نال کرانا شروع کیتا ہے زینب تڑپ کے آدھی ہے نانا میرا بے وارث ویر ہے سر دا ماتم اللہ مان حوصلہ 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 مک گئی ہے میری مجلس حوصلہ کرو براؤ میرے ازادار ہو سزا حسین علیہ السلام دے پتر جڑے پیچھے بیٹھے تو سا پہلے استقبال کرنا ہے جوان بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رمین دے خیرے ذرا سر تے ہاتھ مارو بیٹھے تو آرے کولو شبیر دا یا زلجناح گزر کے آمنے انہوں عام گھوڑا نہ سمجھا کر اس بڑی وفا کی تھی سکینہ دے پاک بابا دے نال جدن معصومہ بابا نو میدان اچ ملنا آئیے تے معصومہ نے نو بے غیرتا نو پوچھے یا شیخ حال رائے تو کہا بھی میرے بابا نو ویکھئے ایک کتے پوچھے تو کہ دی دیئے فرمین دیئے میں حسین بادشاہ دی آندے آ ہون جڑا ہے نہ کرے منہ تھلے کرے آندے آ میں تین دساں تیرا بابا کتھے بیٹھا ہے میں نو دس اس بے غیرت نے کمان چو تیر چھوڑے آندے جینو لگ جائے سمجھئے تیرا ہے سکینہ آندیو میں لب لیسا میں نو نا دس ایو زلجناح حوصلہ طواف پہ کردائی تیرے مرشد حسین دا حسین دے قدمات منہ رکھ کے آدھے ہون تیر جانن تو جان مولا میں چلیاں شبیر آدھن کس پاسے آدھے مولا میری مجبوری بن گئی ہے میرے تو وڈی مجبوری کیڑی ہے آدھے مولا میدان اچ تیری معصومہ دی آواز پہ آن دیئے تیرے قاتلہ تو تیرا پتہ بھی پوچھ دیئے تاکہ تیری بیٹی نو لے آواں سکینہ نے زلجناح دی گردن اچ باما پا کے زلجناح معصومہ نو بابے دے کو لے ہون اٹھو تے بھامے زمین تے بیٹھے رہو پتھر لیا مینو مار یا خود ماتم کر جدن دھی پہنچیے نا پیو دے کول او میرا سنی بھائی تے شیعہ دوست اس وقت اشعث بن قیس کندی نے حسین دیا زلفیں چ ہاتھ پا کے اس سکینہ دے سامنے شبیر نو تماچا مارنا شروع کیتا ہے سکینہ تڑپ کے آدھی ہے عباس چاچا او بے وارسا گو پیا مرین دائی میرا غریب بابا او تماچے پہ مار دینی سکینہ دے بھائی سر تے ہاتھ مارو شم پہ آدھے نے عباس کی دے گیا ہے عباس من دریاتے تڑپ کے آدھے کاش میں نو چپ نہ کراوینا حسین آدھے نے جدن سکینہ میں نو ملن آئیے نا چوتھے قدم تے میری بیٹی ہے اس کتے نے پنجویں ضرب میری گردن تے ماری سکینہ ہاتھ بن کے آدھی انہوں نہ مار اندہ چھوڑا مینا لا کوئی نہیں حسین آدھے نے اس کتے نو شرم نہیں آئی اس خنجر زمین تے سٹ کے ایک ہاتھ نال میری بیٹی دے وال پکڑے دوسرے نال اس تماچے شروع کی تن حسین تڑپ کے آدھے میرا اللہ او میری معصومہ سردماتا ہے حسین یا حسین ہے حسین
दाग तलवार अमानत ही दे